ٹاپ 10 کے اسپانسر ہے رزاق انٹرپرائزز۔ حج 2027 بکنگ شروع، لمیٹڈ پیکیجز، آج ہی رابطہ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت بہت فرینڈلی بات چیت جاری ہے اور انہیں امید ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ طے ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ڈپلومیسی کو موقع دیا جا رہا ہے اور اگر بات چیت کامیاب ہوتی ہے تو تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے تنبیہ کی کہ اگر ٹاکس ناکام ہوتی ہے اور ایران اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتا تو امریکہ دوبارہ ملٹری ایکشن لینے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی، جہاں دونوں رہنماؤں نے ایران کے ساتھ جنگ، غزہ کی صورتحال، لیبنان اور مڈل ایسٹ ڈپلومیسی پر تفصیلی گفتگو کی۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ ایران کے ساتھ ڈپلومیسی اور تناؤ کم کرنے کے آپشنز پر زور دے رہے ہیں، جبکہ نتن یاہو ایران اور اس کے حامی گروپس کے خلاف سخت پالیسی جاری رکھنے کے حق میں ہیں۔ ملاقات میں غزہ کی جنگ کے بعد کی صورتحال، ممکن سیز فائر، ابراہم ایکارڈز کو مزید وسیع کرنا اور اسرائیل کی سیکیورٹی سے متعلق معاملات بھی زیر غور آئے۔ آندھرا پردیش کے تروپتی میں اس سال کا پہلا کووڈ-19 کیس سامنے آیا ہے۔ 65 سالہ خاتون جو پہلے سے کئی کرونک بیماریوں کا شکار ہے، طبیعت خراب ہونے کے بعد ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں داخل کرائی گئی۔ میڈیکل جانچ کے دوران ان کا کووڈ-19 ٹیسٹ پازیٹیو آیا، جس کے بعد ان کا علاج شروع کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کی حالت فی الحال سٹیبل ہے۔ ہیلتھ آفیشیلز نے بتایا کہ خاتون کے قریبی رابطے میں آئے تمام افراد کا کووڈ-19 ٹیسٹ کیا گیا، لیکن سب کی رپورٹس نیگیٹو آئی ہے۔ اس واقعے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز نے معاملے پر نظر رکھتے ہوئے ضروری مانیٹرنگ شروع کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک کے خلاف اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کے دوران پولیس ایکسیسز سے متعلق سنوائی کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے تمام گرفتار اسٹوڈنٹس پروٹیسٹرز اور جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے انہیں فوراً رہا کیا جائے۔ کورٹ نے کہا کہ دلی سمیت تمام اسٹیٹ پولیس FIRs کی تحقیقات جاری رکھ سکتی ہے، لیکن کلین ریکارڈ والے اسٹوڈنٹس کے خلاف کوئی کوئرسیو ایکشن نہیں کیا جائے گا۔ بینچ نے یہ بھی کہا کہ پولیس کی طرف سے پروٹیسٹرز کا جمع کیا گیا ڈیجیٹل ڈیٹا محفوظ رکھا جائے اور پبلک ڈومین میں ریلیز نہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جس نے بھی قانون توڑا ہے، چاہے پولیس ہو یا دوسرا شخص، اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ نیٹ پیپر لیک کے خلاف کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کے دوران اسٹوڈنٹس کو کھانا اور پانی فراہم کرنے والے والنٹیئر محمد جنید نے سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ انہیں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا اور ان کے گھر والوں کو پولیس نے بنا قانونی پروسیجر کے ہراس کیا۔ جنید کا دعویٰ ہے کہ 24 جولائی کی رات RML ہاسپٹل سے واپس آتے وقت دلی پولیس نے انہیں حراست میں لیا، پھر غازی آباد میں ان کے والد کو حراست میں لیا گیا، ان کے گھر پر ریڈ کی گئی اور میرٹھ میں ان کی بہن کے سسرال والوں کو بھی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ جنید نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ پولیس کو ان کے اور ان کے گھر والوں کے خلاف مزید کسی بھی زبردستی کی کارروائی سے روکا جائے اور اگر کوئی تحقیقات ہو تو وہ صرف قانون کے مطابق کی جائے۔ تلنگانہ حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو اب الیکشن کمیشن کے اسپیشل انٹینسو ریویژن کے دوران ویلڈ ڈاکیومنٹ کے طور پر قبول کیا جائے گا۔ یہ سرٹیفکیٹ می سیوا سینٹرز، آن لائن پورٹل اور موبائل ایپ کے ذریعے صرف 62 روپیز سروس چارج کے ساتھ حاصل کیا جا سکے گا اور 2 ورکنگ ڈیز کے اندر جاری کیا جائے گا۔ اس سرٹیفکیٹ میں فیملی کا ریشن کارڈ نمبر، ہیڈ آف فیملی، تمام افراد کے نام، ان کا رشتہ، عمر، تاریخ پیدائش، آدھار نمبر اور ایڈریس درج ہوگا۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ صرف فیملی ڈیٹیلز کی تصدیق کے لیے ہوگا۔ اس سے پراپرٹی، لیگل ہیئرشپ یا کسی سرکاری اسکیم کا حق ثابت نہیں ہوگا۔ اس سرٹیفکیٹ کے لیے صرف فیملی رجسٹر میں درج کوئی ایک بالغ یعنی میجر فیملی ممبر ہی اپلائی کر سکے گا اور اپلیکیشن ملنے کے 2 ورکنگ ڈیز کے اندر سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے AIMIM پارٹی چیف بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا کہ انہوں نے کانگریس کے منسٹر فہیم قریشی کے ساتھ مل کر اس سرٹیفکیٹ کو SIR کے لیے منظوری دینے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سرٹیفکیٹ SIR کے لیے قبول شدہ 12 ڈاکیومنٹس میں سے ایک ہے اور اگر لوگوں کو نوٹس ملتا ہے تو اس سے خاص کر غریب اور انڈاکیومنٹڈ افراد کو بڑی سہولت ملے گی۔ اسدالدین اویسی نے امید ظاہر کی کہ عوام اس سہولت کا بھرپور فائدہ اٹھائے گی اور انہوں نے ایسے مشکل وقت میں ایسا فیصلہ لینے پر تلنگانہ حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TGPSC ने OMR शीट्स के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है, जबकि 4 दूसरे ऑफिसर्स को शो कॉज नोटिसेस जारी किए गए हैं। ये एक्शन उस वाकये के बाद लिया गया जब रिक्रूटमेंट एग्जाम की कॉन्फिडेंशियल OMR आंसर शीट्स सड़क के किनारे मिली थी। कमीशन ने जिम्मेदारों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी है और FIR भी दर्ज करवाई गई है। TGPSC का कहना है कि एग्जाम प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी और कैंडिडेट्स का भरोसा बरकरार रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और जो भी जिम्मेदार पाया गया उसके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाइड्रा कमिश्नर AB रंगनाथन को उनके ओहदे से हटाने का हुक्म देते हुए चीफ सेक्रेटरी को नया कमिश्नर तायुन करने की हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा कि रंगनाथन के खिलाफ 63 कंटेम्प्ट केसेस पेंडिंग हैं और अदालती अहकामात पर अमल न होने की वजह से उनकी माफी कबूल नहीं की जा सकती। कोर्ट ने रिमार्क दिया कि अगर वो कमिश्नर के ओहदे पर बरकरार रहे तो रूल ऑफ लॉ मुतासिर होगा। इस पर AB रंगनाथन ने कहा कि उन्होंने अपने 2 साल दौर में सिर्फ हुकूमती ज़मीनों, चेरुओं और पार्क्स का तहफ़्फ़ुज़ किया है। उनका कहना था कि हाइड्रा ने तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की हुकूमती जायदाद बचाई, कई चेरुओं को एंक्रोचमेंट से आज़ाद कराया और लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। रंगनाथन ने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ कब्जा माफिया अदालत को गुमराह कर रहे हैं। हैदराबाद के काला पत्थर इलाके में बिरयानी शाह टेकरी में 17 साला फैज़ मोहम्मद इलियास अजान के कत्ल के मामले में चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदा अफराद की पहचान मोहम्मद अबरार, मोहम्मद इस्माइल और मोहम्मद अशफाक के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक 19 जुलाई की सुबह तीनों मुलजिम एक दूसरे शख्स की तलाश में इलाके में आए थे। इस दौरान फैज़ ने उनसे पूछा कि वो यहाँ क्यों आए हैं, जिस पर बहस शुरू हो गई और मुलजिमीन ने फैज़ पर चाकुओं से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया, जिससे फैज़ ने मौक़ई वाक़या पर दम तोड़ दिया। पुलिस ने फॉरेंसिक सबूत और CCTV फुटेज की मदद से तीनों को चंद्रायन गुट्टा के करीब से गिरफ्तार कर लिया। तीनों को अदालत में पेश करने के बाद जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक तीनों का पहले से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। क्या आप भी हज 2027 की सआदत हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं? अब वक्त आ गया है अपने इस मुक़द्दस सफ़र की मंसूबा बंदी करने का। रज़ाक इंटरप्राइजेस की जानिब से हज 2027 बुकिंग का बाकायदा आगाज। हज पैकेजेस के माहिरीन मुकम्मल रहनुमाई और मुशावरत, वीज़ा, टिकट, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंतज़ाम, तजुर्बेकार और काबिल एतमाद टीम की खिदमत, आरामदेह क़याम, हर मरहले पर रहनुमाई और ताउन। आज ही राब्ता कीजिए। हज 2027 के महदूद पैकेजेस के लिए अपनी सीट अभी महफूज करवाएं। रज़ाक इंटरप्राइजेस, ओवरसीज मैन पावर कंसल्टेंट, हज एंड उम्रा स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस शॉप नंबर 169, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद।